بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کھانا پینا اور رہائش انسان کی ایسی بنیادی ضروریات ہیں کہ ہم ان میں کسی کو شریک کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کی مقدار اتنی ہے کہ میں اس میں کسی کو شامل کر لوں، یا میرے پاس اتنی بڑی رہائش ہے کہ میں اس میں کسی دوسرے کو پناہ دے دوں۔ ہاں، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود کھانے پینے میں کمی کر لیتے ہیں اور اس میں بچا کر دوسروں کو کھلا پلا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے ہوں یا بیگانے، ہم اپنی ان بنیادی ضرورتوں میں کسی کو کم ہی شریک کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کھانے پینے کا سامان زیادہ ہو، رہائش بڑی ہو، تو پھر ہم دوسروں کو شریک کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ اپنے کسی دشمن کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شامل کر لو، اپنی چھوٹی رہائش یا بڑی رہائش اس میں کسی اپنے دشمن کو رکھ لو، دشمن اور کھانے پینے میں اس کو شریک کرنا اور اس کو رہائش دینا اور اپنے گھر میں اس کو جگہ دینا، یقیناً آپ کا جواب اور ری ایکشن بہت سخت ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ آپ اپنے کھانے پینے میں اپنے ایک ازلی دشمن کو شریک کرتے ہیں، آپ اسے اپنے گھر میں رہائش دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب آپ اپنے کھانے پینے میں اللہ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو شیطان یعنی ہمارا ازلی دشمن ہمارے کھانے پینے میں شریک ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تو یہی ہمارا ازلی دشمن ہمارے گھر میں رہائش پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ سرکار دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے، یعنی کھانے پینے کی ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے اور میرے نام لیے بغیر اس کو کھا لیا جائے، پی لیا جائے، اس میں تیرا بھی حصہ ہے۔ ایک دوسری روایت سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی ابتدا ہو یا جب شام ہو، اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، دروازے بند کر لو، اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چورائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ لائٹیں سونے سے پہلے بجھا دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ 2 احادیث سماعت کی۔ ان احادیث میں شیطان کے کھانے پینے اور رہائش کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کی۔ امید کرتا ہوں آپ کبھی بھی اپنے ازلی دشمن کو اپنے کھانے پینے میں شریک نہیں کریں گے، نہ ہی اسے اپنی رہائش فراہم کریں گے۔ ہاں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو اپنے کھانے پینے میں، اپنی رہائش میں ضرور شامل کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کیجیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔